بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو وقت کے اس سفر پہ لے کر چلوں گی جہاں سے ایک نئی روشنی نے جنم لیا، ایک ایسی روشنی جس نے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی راہ دکھائی۔ آئیے آج ہم چلتے ہیں عرب کی اس سرزمین پر جو آج سے تقریباً 1500 سال پہلے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں عرب قبائل میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلہ اپنی طاقت پہ ناز کرتا اور کمزوروں کو دبایا جاتا۔ انصاف کا کوئی نظام نہ تھا، طاقت ہی سب کچھ سمجھی جاتی تھی۔ عورت کی عزت پامال تھی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ تجارت میں دھوکہ عام تھا، شراب نوشی، جو اور بت پرستی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ اس وقت بھی موجود تھا، لیکن وہاں اللہ کی عبادت کے بجائے سینکڑوں بت رکھے گئے تھے۔ لوگ پتھروں، لکڑیوں اور مٹی کی مورتوں کے آگے جھکتے اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے۔ ظلم و جبر کا یہ عالم تھا کہ کمزور کی کوئی پکار سننے والا نہ تھا۔ عرب اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، روشنی کی ایک کیرن کی تلاش میں۔ اور پھر اسی سرزمین پر ایک ایسی ہستی کی آمد ہونے والی تھی جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دینا تھا۔ ان کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا۔ سن 570 عیسوی عام الفیل کا سال، جب مکہ مکرمہ میں قریش کے معزز گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ان کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی دنیا میں خوشبو اور روشنی پھیل گئی۔ مکہ کے آسمان پر ایک انوکھی چمک دیکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا ہی ہوئے تھے کہ والد حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ یتیم پیدا ہوئے۔ چند سال بعد والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے سائے میں آ گئے۔ پھر کچھ ہی عرصہ بعد دادا بھی وفات پا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفیل بنے آپ کے چچا ابو طالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے سچائی اور امانتداری کی مثال تھے۔ کبھی جھوٹ نہ بولتے، کبھی دھوکہ نہ دیتے، اسی لیے لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکپن کی عمر میں پہنچے تو بکریاں چراتے اور بعد میں تجارت کرنے لگے۔ آپ کی ایمانداری کی وجہ سے ہر شخص آپ پر بھروسہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن پاکیزگی اور عظمت سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر برائی اور گناہ سے بچائے رکھا۔ جوانی کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایمانداری، صداقت اور نرم خوئی کے باعث سب کے محبوب تھے۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت شروع کی اور اپنی سچائی کے باعث آپ کا کاروبار بہت کامیاب ہوا۔ انہی دنوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ بھیجا۔ آپ کی دیانت اور شرافت سے وہ بے حد متاثر ہوئیں۔ کچھ عرصہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کی پیشکش کی اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تنہائی میں غور و فکر کرتے، مکے کی ہنگامہ خیزی سے دور غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ اور پھر وہ عظیم لمحہ آیا جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ جبریل امین علیہ السلام پہلی بار وحی لے کر آئے اور فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت عظیم اور بھاری تھی، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب نبوت کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا،
مجھے کمبل اوڑھا دو۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا۔ یوں اسلام کی روشنی کا آغاز ہوا اور ایک ایسا سفر شروع ہوا جس نے صدیوں کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے سب کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن قریش نے اس دعوت کو سن کر سخت مخالفت شروع کر دی۔ انہوں نے آپ کو جادوگر اور شاعر کہا۔ جو لوگ ایمان لے آتے ان پر قریش ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ مسلمانوں کو گرم ریت پر لٹایا جاتا اور پتھر رکھے جاتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دہکتے کوئلوں پر لٹایا گیا، مگر وہ مسلسل کہتے رہے، احد احد۔ ظلم بڑھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ وہاں کے عیسائی بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی، مگر قریش کی دشمنی بھی بڑھتی گئی۔ یہ ایک عظیم جدوجہد کا آغاز تھا۔ جب قریش نے دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے تو انہوں نے بنی ہاشم کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیبی ابی طالب میں قید کر دیا گیا، جہاں 3 سال تک بھوک اور پیاس برداشت کی گئی۔ بھوک کی شدت سے لوگ درختوں کے پتے کھاتے اور اون کی کھالیں ابال کر پیتے۔ آخرکار اللہ کے حکم سے بائیکاٹ کا کاغذ دیمک نے چاٹ لیا اور قریش نے مجبوراً یہ ظلم ختم کیا۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کریں، مگر طائف والوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کے قدم زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ نے دعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس مشکل کے بعد اللہ نے آپ کو عظیم انعام عطا فرمایا۔ واقعہ اسراء و معراج۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور اللہ کے حضور پیش کیا گیا۔ اسی رات 5 وقت کی نماز امت کو فرض ہوئی، جو قیامت تک دین کی بنیاد رہے گی۔ اسلام کا پیغام پھیلتا رہا۔ مدینہ کے کچھ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ ایک نئے دور کی شروعات تھی۔ جب قریش نے دیکھا کہ اسلام بڑھ رہا ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور رات کے اندھیرے میں مکہ سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور 3 دن غار ثور میں پناہ لی۔ آخر کار جب مکے کے لوگ واپس لوٹے تو آپ مدینہ کی طرف نکلے، جہاں انصار خوشی سے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تھا، جو اسلام کا مرکز بنا۔ اسی مسجد میں تعلیم، عبادت اور مسلمانوں کے فیصلے ہوتے۔ یہ اسلامی معاشرت کی بنیاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہود، نصارہ اور مشرک قبائل کے ساتھ میثاق مدینہ کیا تاکہ سب امن کے ساتھ رہیں۔ اسلام کی پہلی ریاست وجود میں آئی جہاں عدل، مساوات اور بھائی چارے کی تعلیم دی گئی، مگر مکہ کے کفار یہ سب برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے مسلمانوں پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ سن 2 ہجری میں پہلا بڑا مارکہ غزوہ بدر ہوا، جس نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کر دیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار 1000 سے زیادہ تھے، مگر اللہ نے فرشتے نازل فرمائے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ دن اسلام کی پہلی بڑی کامیابی تھا جس نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ اگلا مارکہ غزوہ احد تھا، جہاں شروع میں مسلمان غالب آ گئے، مگر 13 اندازوں کی غلطی سے کفار نے حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے صبر اور اطاعت کا بڑا سبق تھا۔ پھر غزوہ خندق پیش آیا، جب 10,000 کفار نے مدینہ کو گھیر لیا۔ مسلمانوں نے خندق کھود کر شہر کا دفاع کیا۔ اللہ کے فضل سے یہود اور مشرکین ناکام ہو گئے اور خالی ہاتھ واپس لوٹے۔ مدینہ مضبوط ہوتا گیا اور اسلام کی روشنی دور دور تک پھیلنے لگی۔
سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا۔ بظاہر مسلمانوں کے خلاف شرائط تھیں، مگر یہی اسلام کی عظیم کامیابی بنی۔ اس معاہدے کے بعد اسلام امن کے ساتھ تیزی سے پھیلنے لگا اور ہزاروں لوگ ایمان لے آئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیل گیا اور صرف 2 سال میں ہزاروں لوگ ایمان لے آئے۔ 8 ہجری میں قریش نے معاہدہ توڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کا رخ کیا۔ مکہ فتح ہو گیا اور وہ شہر جہاں کبھی مسلمانوں پر ظلم کیا گیا تھا آج اسلام کے پرچم تلے جھک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، آج کوئی تم سے انتقام نہیں لے گا، سب کو عام معافی ہے۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا اور صرف اللہ کی عبادت قائم ہوئی۔ اسلام جزیرہ عرب میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ ہر طرف سے قبائل مدینہ آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ اس خطبے میں انسانی مساوات، عدل اور تقویٰ کی تعلیم دی گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور ربیع الاول کے مہینے 11 ہجری کو وصال فرما گئے۔ پوری امت غمگین تھی، مگر آپ نے دین اسلام مکمل پہنچا دیا تھا۔ آج اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیل چکا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ داستان آپ کے دل اور روح کو سکون دے گی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔